بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، پارٹ نمبر 32، باب نمبر 4 کا فصل نمبر 12۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کو تعلیم دینے اور آداب سکھانے کا حکم۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور مقدس امانت ہے۔ اس امانت کا سب سے بڑا تقاضا ان کی محض مادی کفالت نہیں، بلکہ ایک ایسی جامع اور ہمہ جہت تربیت ہے جو ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو نکھار دے۔ یہ تربیت محض کتابی علم تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس میں نشست و برخاست کے آداب اور کھانے پینے کے اصولوں سے لے کر عقائد کی پختگی اور عملی زندگی کے معاملات کی گہری سمجھ تک سب کچھ شامل ہے۔ نبوی منہج ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا بہترین طریقہ خشک نصیحت نہیں، بلکہ محبت بھرا عملی نمونہ اور ہر موقع پر شفقت کے ساتھ کی جانے والی رہنمائی ہے۔ در حقیقت والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ عمدہ اخلاق اور بہترین ادب ہی ہے، جو انہوں نے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ حدیث 1۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اور وہ پیالہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تقسیم فرمانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا بیٹھا تھا، جو اس وقت موجود لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور عمر رسیدہ حضرات بائیں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ تبرک عمر رسیدہ لوگوں کو پہلے دے دوں؟ وہ لڑکا عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بچی ہوئی متبرک چیز میں کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ سو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی بچے کو پہلے عنایت فرمایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام نووی نے فرمایا، وہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا، اور میرے خیال میں اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تو فرماتے، اے ابو عمیر، نغیر کا کیا بنا؟ نغیر ایک پرندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ بعد ازاں وہ پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کی دل جوئی کے لیے یہ فرماتے۔ کبھی نماز کا وقت ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو جس قالین پر آپ تشریف فرما ہوتے اسے جھاڑنے اور صاف کرنے کا حکم فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہوتے اور ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اولاد کی اچھی تربیت کرنے اور انہیں بہترین آداب سکھانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد کے طریق سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی والد اپنے بیٹے کو حسن ادب یعنی اچھی تعلیم و تربیت اور عمدہ آداب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔
حدیث نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب سکھایا کرو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، قزائی، دائلمی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں ابرار رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور بچوں سے حسن سلوک کیا ہے۔ جس طرح تیرے والدین کا تجھ پر حق ہے، اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں اور طرطوسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، نمیر بن اوس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے اکابر کہا کرتے تھے، نیکی اور اصلاح کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ادب سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا، تم اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ کیونکہ تم سے تمہارے بیٹے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تعلیم و تربیت کی، جبکہ اس سے تمہارے ساتھ بھلائی اور تمہاری اطاعت کی بابت بھی باز پرس کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بیہقی، ابن ابی دنیا اور ابو نعیم نے روایت کیا۔ 2، بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھانے کا طریقہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوتیلے بیٹے یعنی ابو سلمہ مخزومی اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے سمجھاتے ہوئے فرمایا، بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، اس کے بعد ہمیشہ میں اسی طریقے سے کھاتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع نہ فرما لیتے ہم اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر حاضر تھے کہ ایک بچی اس طرح بھاگتی ہوئی آئی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی بھی اسی طرح دوڑتا ہوا آیا گویا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور اس نے بھی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ چنانچہ وہ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعے اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اپنے لیے کھانا حلال کرنے کے لیے وہ اس اعرابی کے ساتھ آیا تو میں نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یقیناً شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک دوسری روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد اور ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 3، بچوں کو توکل کی تعلیم دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ تو اسے اپنے ساتھ پائے گا۔ تجھے جب بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، تجھے جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت کے افراد تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائیں تو صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے بجز اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 4، اولاد کو جدید فنون سکھانا۔ ابو قلابہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو تیراکی اور تیر اندازی جیسے عملی فنون سکھایا کرو۔ اسے امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ آثار اور اقوال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے کہا، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ کیونکہ تم اپنے بچے کے کردار، اس کے رویے اور اسے سکھائے گئے علم کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں انہوں نے کہا ہے، اے شخص اپنے بیٹے اولاد کی سیرت و کردار کو بہتر بنانے کی حتی المقدور کوشش کرو کیونکہ تم اس کی بابت جواب دہ ہوں گے اور وہ تمہارے احسانات و برکات کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام محمد بن سیری فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے بیٹے یعنی اولاد کو بچپن ہی سے اچھے اخلاق اور تقوی سے آراستہ اور مرصع کرتا ہے، یعنی اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، وہ بچہ اپنی جوانی میں یقیناً اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمہ جہتی راحت و فرحت کا موجب بن جائے گا۔ اسے امام ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ 3، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، والد پر بچے کا حق ہے کہ وہ اسے حسن ادب سے مزین کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ اسے امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، سب سے بہترین چیز جو والدین اپنے بچوں کو وراثت میں دے سکتے ہیں وہ حسن تشکر، نفع مند عادات و اطوار اور نیک رفقا ہیں۔ فصل نمبر 12 مکمل ہوئی۔ اب فصل نمبر 13، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد کے درمیان عدل کرنے کا حکم۔ یہ ایک آفاقی صداقت ہے کہ قرآن مجید کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات و معمولات میں عدل کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں عدل و انصاف کی صفات نمایاں ہیں۔ اسی طرح
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں عدل اور انصاف کو شعار بنایا۔ نجی، عائلی، خاندانی، معاشرتی اور ریاستی سطح پر عدل و انصاف سے کام لیا۔ اسی تناظر میں والدین کو یہ حکم دیا کہ وہ اولاد کے درمیان کسی بھی قسم کی ناانصافی سے اجتناب برتیں۔ بحیثیت والدین انہیں یکساں توجہ دیں، ان کی پرورش، تعلیم و تربیت کرتے ہوئے کسی بھی موقع پر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حدیث پاک 1۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے برسر منبر بیان فرمایا، میرے والد نے مجھے کچھ عطیہ دیا۔ میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے میرے والد سے کہا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائیں۔ لہٰذا میرے والد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے وطن سے ہے ایک عطیہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ راوی کہتے ہیں وہ واپس لوٹ آئے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ شاید ان کے پاس اس وقت سب کو برابر دینے کی مالی استطاعت نہ تھی، اس لیے اس عمل کو اگلے وقت پر مؤخر کر دیا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد میں تحائف تقسیم کرنے میں برابری رکھا کرو، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی، بیہقی اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دینار ہے، اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کرو۔ وہ شخص عرض گزار ہوا، میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ وہ پھر عرض گزار ہوا، میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ وہ پھر عرض گزار ہوا، میرے پاس مزید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں مناسب سمجھو اسے خرچ کر لو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ امام ابو داود کے ہیں۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ فصل 14، فرمان نبوی۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ ہر تہذیب اور امت کی ایک اجتماعی روح اور ایک مخصوص شناخت ہوتی ہے جو اس کے افراد کے باہمی تعلقات میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ دین اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا منفرد اخلاقی مزاج عطا کیا ہے جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ اس مزاج کی بنیاد 2 ستونوں پر قائم ہے۔ ایک اپنی آنے والی نسلوں یعنی کمزوروں اور چھوٹوں کے لیے بے پایہ رحمت و شفقت، اور دوسرا
اپنی گزری ہوئی نسلوں یعنی بزرگوں اور اہل علم کے لیے توقیر و احترام، یہ دونوں اوصاف محض اضافی خوبیاں نہیں بلکہ مسلم معاشرے کے وجود اور اس کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جس فرد یا معاشرے میں یہ بنیادی جوہر موجود نہ ہو وہ اپنی روحانی اور اخلاقی شناخت کھو دیتا ہے۔ حدیث 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ ایک روایت میں ہے وہ ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 2، ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے امام احمد، ابو یعلیٰ اور طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ 3، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ایسا شخص جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء کا حق ادا نہ کرے یعنی ان کا احترام نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، بخاری نے التواریخ الکبیر میں اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 14 یہاں مکمل ہوا، پارٹ نمبر 32 بھی مکمل ہوا، پیج نمبر 507۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔